In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. آج کی یہ ویڈیو فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں ہے. فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو اردو میں فعل مستقبل مکمل کہتے ہیں. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ فیوچر کے ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں مکمل ہو چکے ہوں گے. یعنی ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوئے، لیکن فیوچر میں ایک مخصوص وقت تک یہ کام ختم ہو چکا ہوگا. اسی لیے جب ہم اردو کے فقروں کی نشانی دیکھتے ہیں تو اردو کے فقروں کے آخر میں چکا ہوں گا، چکے ہوں گے، چکی ہوگی وغیرہ آتا ہے. اور انگریزی کے جملے میں اگر شیل ہیو یا ول ہیو کے بعد فعل کی تیسری فارم ہو تو یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے. اچھا، یہ بات چونکہ میں نے پچھلے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی ویڈیو میں اور پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی ویڈیو میں بتائی تھی کہ پرفیکٹ کا کوئی بھی ٹینس ہوگا اس میں ورب کی ہمیشہ تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے. صرف ہم ہیلپنگ ورب چینج کرتے ہیں. یعنی پریزنٹ پرفیکٹ میں ہم نے ہیو ہیز کے بعد ورب کی تھرڈ فارم دینی ہوتی ہے. پاسٹ پرفیکٹ میں ہم نے ہیڈ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں. اور اس ٹینس کے اندر ول ہیو کے بعد ہم ورب کی تھرڈ فارم استعمال کریں گے. یعنی بنانے کا طریقہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ فائل کے بعد شیل ہیو یا ول ہیو کے بعد فعل کی تیسری فارم استعمال کی جاتی ہے. اچھا، آئی اور وی کے ساتھ ہم شیل ہیو اور باقی تمام کے ساتھ ول ہیو استعمال کرتے ہیں، لیکن ماڈرن انگلش کے اندر ہم شیل ہیو کا استعمال کم ہی کرتے ہیں، بلکہ تمام سبجیکٹس کے ساتھ صرف ول ہیو کا استعمال ہوتا ہے اور ول ہیو کے بعد ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح منفی اور سوالیہ فقرے بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، کیونکہ دیے گئے فقرے کے اندر شیل یا ول موجود ہوتا ہے. اگر ہم شیل یا ول کے فوراً بعد ناٹ لگا دیں تو فقرہ منفی کا بن جاتا ہے. یاد رکھیں کہ ناٹ ہمیشہ شیل ہیو یا ول ہیو کے درمیان لگایا جاتا ہے، یعنی ول اور شیل کے فوراً بعد ہیو سے پہلے. اگر شیل یا ول کو فقرے کے شروع میں لگا دیں تو فقرہ سوالیہ بن جاتا ہے. اسی طرح منفی سوالیہ فقرے کے لیے شیل یا ول کو فقرے کے شروع میں، پھر فائل، پھر ناٹ اور اس کے بعد ہیو وغیرہ استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد پھر ہیو کے بعد ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے. ہمیشہ سبجیکٹ کے بعد ہم نے شیل یا ول کے بعد ہیو استعمال کرنا ہے، اور شیل ول ہیو کے بعد ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے. نیگیٹو کے لیے ہم نے شیل یا ول کے فوراً بعد ناٹ لگانا ہے، جبکہ سوالیہ کے لیے ہم نے شیل یا ول کو سبجیکٹ سے پہلے استعمال کرنا ہے. جبکہ نیگیٹو انٹروگیٹو کے لیے شیل یا ول کے بعد سبجیکٹ، پھر ناٹ اور اس کے بعد ہیو، اور ہیو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم آبجیکٹ آئے گا اور کوسچن مارک. تو یہ چونکہ پرفیکٹ کی تمام کی سٹرکچر ایک جیسی ہے، صرف ہیلپنگ ورب چینج ہوتے ہیں. جی، باقی ٹینسز کی طرح سب سے پہلے ون سینٹینس ود ڈفرینٹ سبجیکٹس، یعنی ہم صرف سبجیکٹ کو چینج کریں گے، جملہ وہی رہے گا تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. مثلا میں مارکیٹ جا چکا ہوں گا، آئی ول ہیو گون ٹو مارکیٹ. ہم مارکیٹ جا چکے ہوں گے، وی ول ہیو گون ٹو مارکیٹ. تم مارکیٹ جا چکے ہوگے، یو ول ہیو گون ٹو مارکیٹ. وہ مارکیٹ جا چکا ہوگا، ہی ول ہیو گون ٹو مارکیٹ. وہ مارکیٹ جا چکی ہوگی، شی ول ہیو گون ٹو مارکیٹ. وہ مارکیٹ جا چکے ہوں گے، دے ول ہیو گون ٹو مارکیٹ. ابو مارکیٹ جا چکے ہوں گے، پاپا ول ہیو گون ٹو مارکیٹ. امی مارکیٹ جا چکی ہوں گی، مدر ول ہیو گون ٹو مارکیٹ. علی مارکیٹ جا چکا ہوگا، علی ول ہیو گون ٹو مارکیٹ. لوگ مارکیٹ جا چکے ہوں گے، پیپل ول ہیو گون ٹو مارکیٹ. یعنی آپ نوٹ کیجئے کہ ہم نے تمام سبجیکٹس کے ساتھ ول ہیو استعمال کیا، اور ول ہیو کے بعد ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ اور بھی نوٹ رکھیں کہ ہم شیل یا ول کے بعد کبھی بھی ہیز استعمال نہیں کرتے. یعنی ہمیشہ ول کے ساتھ ہیو ہی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے تمام سینٹینسز کا صرف سبجیکٹ چینج کیا ہے، باقی کی سٹرکچر ایز اٹ از ہے. یعنی ہر سینٹینس کے اندر اونلی سبجیکٹ از چینج، باقی جملے ویسے کے ویسے ہی ہیں. آئیے اب ہم اس ٹینس کا یوزیج دیکھتے ہیں. نمبر 1، ایکشنز کمپلیٹڈ بیفور اے اسپیسیفک فیوچر ٹائم. یعنی مستقبل میں ہونے والے ایک مخصوص وقت سے پہلے تک جب کوئی کام مکمل ہوں گے تو ان کے لیے ہم یہ ٹینس یوز کریں گے. مثلاً اگلے سال تک میں اپنی ڈگری مکمل کر چکا ہوں گا. بائی دا نیکسٹ ایئر آئی ول ہیو فنشڈ مائی ڈگری. بائی دا نیکسٹ ایئر آئی ول ہیو فنشڈ مائی ڈگری.
جس وقت تک آپ پہنچیں گے میں پہلے ہی جا چکا ہوں گا. بائی دا ٹائم یو ارائیو آئی ہیو آلریڈی لیفٹ. بائی دا ٹائم یو ارائیو آئی ہیو آلریڈی لیفٹ. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور نوٹ کر لیجئے کہ ہم ایک حصے میں پریزنٹ انڈیفینٹ یوز کرتے ہیں اور دوسرے میں فیوچر پرفیکٹ ٹینس. نمبر 2, predictions before future actions that will be completed before another future action. یعنی مستقبل میں کسی دوسرے کام سے پہلے جب ایک کام مکمل ہوگا تو اس کے لیے بھی ہم یہ ٹینس یوز کرتے ہیں. مثلا مہمانوں کے آنے سے پہلے میں کھانا کھا چکا ہوں گا. I'll have taken dinner before the guests arrive. I'll have taken dinner before the guests arrived. نئی ملازمت شروع کرنے سے پہلے وہ اپنی تربیت مکمل کر چکی ہوگی. She'll have completed her training before she starts her new job. She'll have completed her training before she starts her new job. اچھا یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک حصے میں ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس یوز کریں گے جبکہ دوسرے حصے میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یوز ہوگا، یعنی سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز کریں گے. فار ایکسپیکٹیشنز یعنی توقعات کے لیے بھی ہم جو ہے یہ ٹینس یوز کرتے ہیں. مثلا دن کے ختم ہونے تک وہ فیصلہ کر چکے ہوں گے، یعنی اس بات کی توقع ہے کہ جب دن ختم ہوگا تو فیصلہ ہو چکا ہوگا. By the end of the day they will have made a decision. By the end of the day they will have made a decision. کل تک ہم حل تلاش کر چکے ہوں گے. We will have found a solution by tomorrow. We'll have found a solution by tomorrow. As usual ہر سینٹنس کے نیگیٹو، انٹرگیٹو اور کوشچن بنائیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. آپ بھی میرے ساتھ اگر پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تب تک میں اپنی پسندیدہ ملازمت حاصل کر چکا ہوں گا. By then I'll have found my dream job. By then I'll have found my dream job. تب تک میں اپنی پسندیدہ ملازمت حاصل نہیں کر چکا ہوں گا. By then I'll not have found my dream job. یا by then I won't have found my dream job. کیا تب تک میں اپنی پسندیدہ ملازمت حاصل کر چکا ہوں گا. By then will I have found my dream job. By then will I have found my dream job. کیا تب تک میں اپنی پسندیدہ ملازمت حاصل نہیں کر چکا ہوں گا. By then will I not have found my dream job. By then will I not have found my dream job. ہم کل تک اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے. We'll have completed our work by tomorrow. We'll have completed our work by tomorrow. ہم کل تک اپنا کام مکمل نہیں کر چکے ہوں گے. We will not have completed our work by tomorrow. یا we won't have completed our work by tomorrow. کیا ہم کل تک اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے. Will we have completed our work by tomorrow. Will we have completed our work by tomorrow. کیا ہم کل تک اپنا کام مکمل نہیں کر چکے ہوں گے. Will we not have completed our work by tomorrow. یا won't we have completed our work by tomorrow. will not کی شارٹ فارم won't ہوتی ہے اور یہ میں کنٹریکشن کی ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں اور پڑھا چکا ہوں. سو آئی ہوپ کہ یو مسٹ ہیو انجوائڈ دیٹ ویڈیو. اگر نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ لیجئے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تم اپنا کام شروع کر چکے ہوگے. You'll have started your own business. You'll have started your own business. تم اپنا کام شروع نہیں کر چکے ہوگے. You will not have started your own business. یا you won't have started your own business. کیا تم اپنا کاروبار شروع کر چکے ہوگے. Will you have started your own business. Will you have started your own business. کیا تم اپنا کاروبار شروع نہیں کر چکے ہوگے. Will you not have started your own business. Will you not have started your own business. تب تک اسے پتا چل چکا ہوگا. He'll have come to know by then. اچھا come to know تب پتا چلنا یعنی معلوم ہو جانا. come to know ایڈیم ہے. He'll have come to know by then. تب تک اسے پتا نہیں چل چکا ہوگا. He'll not have come to know by then. یا he won't have come to know by then. کیا تب تک اسے پتا چل چکا ہوگا. Will he have come to know by then. کیا تب تک اسے پتا نہیں چل چکا ہوگا. Will he not have come to know by then. یا won't he have come to know by then. وہ اپنا کام ختم کر چکی ہوگی. She'll have finished her work. She'll have finished her work. وہ اپنا کام ختم نہیں کر چکی ہوگی. She'll not have finished her work. یا she won't have finished her work. کیا وہ اپنا کام ختم کر چکی ہوگی. Will she have finished her work.
will she have finished her work? کیا وہ اپنا کام ختم نہیں کر چکی ہوگی؟ will she not have finished her work یا won't she have finished her work؟ کل تک وہ کمرہ پینٹ کر چکے ہوں گے. by tomorrow they'll have painted the room. by tomorrow they'll have painted the room. کل تک وہ کمرہ پینٹ نہیں کر چکے ہوں گے. by tomorrow they'll not have painted the room یا by tomorrow they won't have painted the room. کیا کل تک وہ کمرہ پینٹ کر چکے ہوں گے؟ by tomorrow will they have painted the room. by tomorrow will they have painted the room. کیا کل تک وہ کمرہ پینٹ نہیں کر چکے ہوں گے؟ by tomorrow will they not have painted the room. by tomorrow will they not have painted the room. تب تک ابو اپنا کاروبار شروع کر چکے ہوں گے. by then father will have started his business. by then father will have started his business. تب تک ابو اپنا کاروبار شروع نہیں کر چکے ہوں گے. by then father will not have started his business یا by then father won't have started his business. کیا تب تک ابو اپنا کاروبار شروع کر چکے ہوں گے؟ by then will father have started his business. by then will father have started his business. کیا تب تک ابو اپنا کاروبار شروع نہیں کر چکے ہوں گے؟ by then will father not have started his business یا by then won't father have started his business. وہ اسے بتا چکا ہوگا. he'll have told him. he'll have told him. وہ اسے بتا نہیں چکا ہوگا. he'll not have told him یا he won't have told him. کیا وہ اسے بتا چکا ہوگا؟ will he have told him. will he have told him. کیا وہ اسے بتا نہیں چکا ہوگا؟ will he not have told him یا won't he have told him. امی آ چکی ہوں گی. mother will have come. mother will have come. امی نہیں آ چکی ہوں گی. mother will not have come یا mother won't have come. کیا امی آ چکی ہوں گی؟ will mother have come. will mother have come. کیا امی نہیں آ چکی ہوں گی؟ will mother not have come یا won't mother have come. So you must have noted کہ ہم نے صرف سبجیکٹ چینج کیے ہیں اور سبجیکٹ کے بعد ہم نے will have کا استعمال کیا ہے اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم. اور چونکہ یہ فیوچر پرفیکٹ کی بات ہو رہی ہے، جیسے میں سبق پڑھا چکا ہوں گا، ابو جو ہے گھر پہنچ چکے ہوں گے، وہ گھر سے نکل چکا ہوگا، یعنی فیوچر میں کوئی کام مکمل ہو گیا، اس کے لیے ہم یہ ٹینس یوز کرتے ہیں. اور اس کی اسٹرکچر بہت آسان ہے کہ ہم نے سبجیکٹ کے بعد will have کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کرنی ہے. نیگیٹو بنانے کے لیے will کے فوراً بعد ناٹ لگانا ہے، یعنی have سے پہلے لگانا ہے. اور کوشچن کے لیے صرف will کو جملے کے سٹارٹ میں لگانا ہے. سو آئی تھنک دیٹس enough فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.